نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ ہم جیسے تھے، انہوں نے ابھی رسول اللہ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں لفظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ یہ آج کا کوئی مقرر بتائے گا بیٹھ کے کہ رسول اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سارا دین بھی انہی کے پاس، قرآن کی تفسیر بھی انہی کے پاس، اور 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر فرانس میں نعوذ باللہ کارٹون بنا، نماز کا نہیں بنا، بیت اللہ کا نہیں بنا، قرآن کا نہیں بنا، مسلمانوں کا نہیں بنا، وہ آج بھی صرف رسول اللہ کے خلاف نعوذ باللہ اس لیے بنا کیونکہ دشمن کو آج بھی یہ بات پتا ہے کہ ان کی جو پاور ہے وہ صرف رسول اللہ سے چلتی ہے۔ اگر رسول اللہ کا دامن ان سے چھوٹ جائے گا تو ان کے پلے کچھ نہیں رہنے والا، پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا یار چابی دے، 2 نفل پڑھ لوں۔ اس نے آگے سے غلط بات کی، کہنے لگا کہ مکے کے کسی چودھری کا بچہ بھی آ جائے نا میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے۔ کون سے نبی تھے؟ غیرت والے۔ غیرت والا نبی سمجھتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ دروازے پر جو بھی گیا خالی نہیں آیا، لیکن جب ایک اپنا صحابی آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، اپنا صحابی آیا، مسلمان آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، فرمایا کچھ تو ہوگا، کچھ نہیں، فرمایا کچھ ہوگا، بس یا رسول اللہ ایک چادر ہے یہی لا، اور چادر کو ہوا میں اٹھایا، کون ہے جو اس کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا 1 دینار، پرانی چادر ہے، پھٹی ہے، فرمایا اور قیمت بڑھاؤ، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار، فرمایا لا، 2 دینار لیے، اس کو دیے، فرمایا جا بازار سے ایک کلاڑی خرید کے لا، 1 دینار کا کھانا گھر لے جا، اس کلاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا مانگنا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے غیرت مند، اور فرمایا جنگل میں جا روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لا، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ مسلمانوں کو سکھایا کہ مانگ کر نہیں کھانا ہے، خود بھی کمانا، خود بھی کھانا، اور مستحق لوگوں کو کھلانا بھی، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ غیرت والے نبی ہیں۔ عثمان بن طلحہ کو کہا یار چابی دے، کہتا نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ نہ اس کے کندھے پہ تھپکی ماری اور بڑی ہمت سے فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تیرے سے لے لیں گے، اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اس کے بعد 10 سال کا جو عرصہ گزرا، کفار مکہ نے کتنی میٹنگیں کی، کتنی بار مدینے پہ حملے کیے، بڑے بڑے لشکر تیار ہوئے، ابو لہب، عتبہ، ولید تو پلاننگ کرتے تھے رسول اللہ کے خلاف، میں اسی میٹنگ میں بیٹھا کانپتا رہتا تھا، اور مجھے رسول اللہ کے وہ لفظ یاد آتے تھے کہ عثمان بن طلحہ ایک وقت آنا ہے یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال کا؟ 10 سال کا عرصہ۔ نبی علیہ السلام مدینے چلے گئے۔ کہاں سے؟ مکے سے مدینے چلے گئے۔ اب جب مدینے پہنچے نا، وہاں نئے نئے تھے، ابھی آپ کا استقبال ہوا مدینے میں بہت، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ صبح ارلی مارننگ، صبح کسی خاص سے کوئی میٹنگ کرنے جانا ہے تو دونوں جلدی آ جانا، اشراق کے فوراً بعد چلیں گے۔ اب وہ دونوں تیار تھے تو چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک گلی میں سے جیسے مڑے تو ایک بڑھیا رو رہی، رک گئے۔ بلال اس کو پوچھو کیوں روتی؟ حضرت بلال نے ہمت سے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے،
اب پہلے اس بڑھیا کا رونا پوچھیں یا اس ضروری کام کے لیے چلیں جہاں آپ نے وقت مقرر کیا ہے؟ فرمایا بلال اب اس بڑھیا کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے. پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہ جی وہ جانتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی میں تیل لینے آئی تھی دکاندار سے, اب مٹی کا برتن تھا, ٹھوکر لگی, بوڑھی ہوں, گر گیا, ٹوٹ گیا برتن اور زمین پی گئی تیل کو, لیکن میں جس کی نوکرانی ہوں بڑی ظالم ہے, مجھے مارے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ برتن لے کے آؤ, تیل ڈلوا کے لاؤ, اس بڑھیا کو دو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے, سنو مسئلہ بتا دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زمین کو نہ کہتے تیل واپس دے, اور بولو نا, لے سکتے تھے نہیں واپس, اور بولو واپس لے سکتے تھے نہیں, لے سکتے تھے. ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فرمایا آپ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا سچے رسول ہوں. فرمایا میں تو تب مانوں گا جب وہ درخت یہاں, آپ اس درخت کو یہاں بلا لو. نبی علیہ السلام مسکرائے, فرمایا اچھا اب ہم اس درخت کو یہاں بلائیں, تم خود جا کے نہیں اس کو کہہ دیتے تھے کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. جڑوں سمیت اکھڑ کے آیا, اللہ کے اذن سے رسول اللہ کو سلام پیش کیا, اور تمام حدیث کے اماموں نے لکھا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جا. جس زمین کی ذرے میں سے جو ٹہنی جو جڑ نکلی تھی واپس وہیں پر پیوست ہوئی, اور اس کو اس لیے وہاں پیوست اللہ نے کیا کہ کل جب 1400 سال کے بعد یہ واقعہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو کوئی منکر یہ نہ کہہ دے کہ تیز آندھی چلی تھی تو درخت اکھڑ کے آ گیا, یہ جس طرح چل کے آیا تھا اسی طرح چل کے واپس بھی گیا ہے. چاہتے تو زمین کو کہتے کہ تیل ہمارا واپس دے, لیکن نہیں, کیونکہ ہمیں بھی کام پہ لگانا تھا. یہ پتا تھا بھی قیامت تک میری امت کس طرح بوڑھی عورتوں کی مدد کرے گی, کس طرح یہ اپنوں کا ساتھ دے گی. فرمایا جاؤ سامان لے آئے, تیل آ گیا, برتن آ گیا, اس عورت کو دیا. پھر رو رہی, اب کیوں روتی ہے؟ کہتی ہے اب مالکن اس لیے مارے گی کہ لیٹ کیوں آئی ہے. فرمایا ہم ساتھ چلتے ہیں. اس کے گھر تک گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اس عورت نے دروازہ کھولا. جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی, ہوش و آواز گم ہو گئے. حضرت بلال نے اسے آواز دے کے بتایا یہ بات ہے, اور تیری خادمہ سے برتن ٹوٹ گیا تھا. وہ کہنے لگی یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بتا یہ سونی صورت والے کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام واپس چل پڑے. جب اس نے پوچھا کون ہے, سیدنا بلال نے کہا تجھے نہیں پتا یہ اللہ کے سچے رسول جو مکہ سے ہجرت کر کے ابھی مدینے آئے ہیں. تو اس نے سیدنا بلال سے گزارش کی تھی, کہنے لگی رسول اللہ گھر تک آ گئے, اب ہمیں ایمان سے محروم نہ رکھو, جاتے جاتے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر کے جاؤ. تو مدینے سے 10 سال بعد رسول اللہ, ایک مسئلہ بتا دوں, ویسے میں فتوے دیتا نہیں, ہم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے والے سننے والے لوگ ہیں, لیکن ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو رامپور والوں. کئی لوگ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے, کچھ دوسروں کو بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ نوری تھے کہ ناری تھے. ایک بات نا دل کی تختی پہ لکھ لو, زندگی میں سارے کام کرنا, اپنے اوقات سے فاضل کام, اوقات سے فاضل کام کبھی نہیں. ہوا اوقات سے باہر چلے گی نا تو یہ پنڈال اکھڑ جائے گا, پانی اوقات سے باہر آئے گا نا تو سیلاب آ جائے گا. ہم اپنی اوقات سے باہر آ جائیں گے افراتفری مچ جاتی ہے.
اوقات سے باہر نہیں. ہر بندے کی ایک حیثیت ہے. نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی شان کیا ہے؟ پروٹوکول کے تحت صرف ایک نبی جانتا ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو کیا کچھ عطا کیا ہے. سمجھ لو بات. اور رسول اللہ جب آئے تو کوئی نبی تھا نہیں. تو پھر رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان کی. رسول اللہ کی شان کس نے بیان کی؟ اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان کی. اگر کوئی پنچ ہوتا ہے، سرپنچ ہوتا ہے، اس کا دائرہ گاؤں تک ہوتا ہے. کوئی کوتوال ہوتا ہے، اس کا دائرہ ایک شہر تک ہوتا ہے. کوئی ایس ایس پی ڈی سی لگ جاتا ہے، اس کا دائرہ ضلع تک ہوتا ہے. کوئی اگر امریکہ کا صدر لگ جائے تو اس کا دائرہ یونائٹڈ اسٹیٹ تک ہوتا ہے. کوئی بھی بنا دائرے کا بندہ نہیں ہے. تو رسول اللہ کی عظمت کیا ہے اور رسول اللہ کیا ہے؟ ہماری اوقات سے اوپر کی بات ہے. اور جن کو استنجا پاک کرنا نہیں آتا، نعوذ باللہ، وہ بیٹھ کے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا. اور ایک سعدی نے تبھی تو طلب کے کہا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس رسول اللہ ہے. نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ ہم جیسے تھے، انہوں نے ابھی رسول اللہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے سحری کی، روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ افطار کریں گے؟ فرمایا میں افطار نہیں کروں گا. سارا رات گزر گئی، سحری کا وقت آیا، یا رسول اللہ کچھ کھائیں گے؟ فرمایا نہیں، روزہ چل رہا ہے. دوسری سحری نکلی، افطار کا وقت آیا، یا رسول اللہ روزہ کھولیں گے؟ نہیں. پھر تیسری سحری آئی، یا رسول اللہ سحری؟ فرمایا نہیں. 3 دن روزے رکھتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم بھی 3 دن کا روزہ رکھ لیا کریں. حدیث میں لفظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ فرمایا مجھ کو تو میرا رب کھاتا کھلاتا پلاتا ہے. یہ آج کا کوئی مقرر بتائے گا بیٹھ کے کہ رسول اللہ کی عظمت کیا ہے؟ سنو، سیدنا امام ابو حنیفہ سے لے کر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال میں کسی مولوی نے رسول اللہ کی ذات کے اوپر وجہ نزاع کی تقریر نہیں کی. ہم عزت میں تھے. نعوذ باللہ جس دن سے ہم رسول اللہ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے لگے، ہمارے سے عزت بھی چلی گئی، نور بھی چلا گیا، اثر بھی چلا گیا، ذلت ہماری مقدر ہو گئی ہے. رسول اللہ کے پاس کیا ہے؟ کوئی بندہ بتائے گا؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے، پوچھو بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کی رات کو ہاتھ میں چھڑی لی اور ابو بکر ساتھ میں. زمین پہ ایک جگہ چھڑی دکھائی، فرمایا یہاں صبح ابو جہل نے گرنا ہے. پھر چند قدم چلے اور فرمایا یہاں امیہ یہاں ہلاک ہوگا. رسول المانا کہ علم غیب راز ہے، صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن جو اللہ کا یار ہے اس پر انگلی اٹھانے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تھپکی دی تھی نا کہ ایک دن چابی تیرے سے لے لینی ہے. 10 سال بعد وقت آیا، رسول اللہ مکہ مدینے سے چلے، 10,000 کا لشکر ساتھ میں. کہاں سے چلے؟ مدینے سے 10,000 کا لشکر ساتھ میں ہے. اور جب مکے میں داخل ہوئے سناٹا چھا گیا پورے مکے میں. لوگ ڈر گئے اور کسی نے پیچھے سے نعرہ مارا کہ آج بدلے کا دن ہے. نبی علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا خبردار چپ ہو جا، آج اللہ کے شکر کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے. امام بخاری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ جس اونٹ پر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ مبارک کی جو نکر تھی وہ اونٹ کے کجاوے کے آگے جو نکر لگی ہوئی تھی اس سے ٹکرا رہی تھی. سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا عاجزی کی وجہ سے. سنو، اب جب بیت اللہ میں داخل ہوئے
جب بیت اللہ میں داخل ہوئے اب تو رسول اللہ کی سرکار بن گئی، اب رسول اللہ کی سرکار بن گئی تو وہ عثمان بن طلحہ اپنے گھر میں بیٹھے کانپ رہے ہیں کہ یار وہ تو دن آ گیا۔ اب رسول اللہ بیت اللہ کے آگے پہنچے، چابی بھائی چابی کس کے پاس ہے؟ اور میں لے آؤ عثمان بن طلحہ کو۔ اب گئے صحابہ، عثمان بن طلحہ کو پکڑا، آجا بھائی۔ اب یہ راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں نے تو اس دن غلطی کر دی، رسول اللہ کو چابی نہیں دی تھی، اگر چابی دے دیتا تو آج پکڑا نہ جاتا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جب دشمن قبضہ کرتا ہے کسی ملک پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سزا دی جائے گی، جن لوگوں نے دشمن کے خلاف کچھ کیا ہوگا ان کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں پتہ نہیں میری بے عزتی ہوگی، پٹائی ہوگی، مارا جائے گا، گردن اتار دی جائے گی، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ فرماتے جب میں بیت اللہ پہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے، میں پہنچا، فرمایا لے آوے چابی لا۔ فرمایا جب میں نے چابی دی تو رسول اللہ نے تانا ہی نہیں مارا۔ ہم تو اگر محلے والے کوئی اچھا سا موٹر سائیکل بھی خرید لینا تو وہ تایا اور ماموں کے گھر کے آگے سے ذرا ریس دے کے نکلتا آگے ان کو پتہ لگ جائے ذرا، اور یہاں تو سرکار ہے ان کی۔ عثمان بن طلحہ کہتے میں بڑا حیران، کچھ بھی نہیں کہا۔ تالا کھولا، بیت اللہ کو پاک کیا، 2 نفل پڑے۔ جب تالا دوبارہ لگائے نا، فرمایا میں سامنے کھڑا تھا، ادھر یہ چابی پکڑ قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ کیا کہتے ہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں میرے دوستو چابی نہیں میری طرف آئی، میری طرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یار اتنا کریم رسول، اتنا کریم نبی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔